محنت کے اس تبادلے کے اندر کہیں اگر ظلم و جور کا شائبہ آ جائے، کوئی طریقہ گھس آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام طریقوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سود وہ ممنوع ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، جس کو مہاجنی سود کہتے ہیں، شخصی سود کہتے ہیں، کہ ایک غریب آدمی، ایک مجبور آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی مہاجن سے 100 روپیہ لیتا تھا اور 105 روپیہ اس کو واپس کر دیتا تھا۔ اس قسم کا سود ممنوع رہا۔ تجارتی سود تو اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح شخصی سود جو نبی کے زمانے میں تھا، جس کی ممانعت قرآن میں کر دی گئی اور حدیث میں کر دی گئی، تجارتی سود بھی ممنوع ہے اور اس کی شکل بھی حدیث پاک میں بیان کر دی گئی ہے۔ جیسے مہاجر سے کوئی سود لے، یہ سود حرام ہے۔ بینک سے اگر کوئی سود لیتا ہے تو یہ سود جائز ہے۔ اس طرح وہ شخصی سود اور بینک کے سود میں فرق کرتے ہیں، تجارتی سود میں فرق کرتے ہیں، جبکہ دونوں کے اندر حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت امام ابی داؤد کتاب الادب کتاب البیوع کے اندر ہے، روایت اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يزل المخابرہ فلیعلم بحرب من اللہ ورسولہ، رواہ ابو داؤد کی کتاب البیوع۔ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مخابرہ نہ چھوڑے وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ مخابرہ کسے بولتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ ایک آدمی کو اپنی زمین دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے زمین سے 1 کنٹل گیہوں دے دیا کرتا، یا یہ 1 ایکڑ زمین جو میں نے تمہیں دی ہے ہر فصل کے اوپر 1000 روپے دیتے، یا 1 کنٹل 100 کلو اناج دے دینا۔ اس کو کہتے ہیں مخابرہ۔ زمین دے کر کے متعین مال لینا، متعین غلہ لے لینا۔ ظاہر ہے کہ اس میں فریقین میں سے ایک کا نقصان ہے۔ یہاں رک کر کے ایک اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس بیوپار کو ناجائز قرار دیا ہے جس میں فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان ہے۔ اگر فریقین میں سے دونوں کا نفع ہے تب تو بیوپار جائز، فریقین میں سے کسی ایک کا نفع ہے، کسی ایک کا نقصان ہے، تو ایسا بیوپار، ایسی بیع اور ایسی تجارت حرام ہے۔ اور فریقین میں سے کسی ایک کا نفع یقینی اور دوسرے کا نفع مشتبہ ہو، دوسرے کا نفع موہوم ہو، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یہ تجارت کی شکل بھی حرام ہے، بیع کی یہ شکل بھی حرام ہے۔ پھر تو اس کو دیکھیں کہ اگر فریقین میں سے دونوں کا نفع ہے تو بیع جائز، دونوں میں سے ایک کا نفع ہے، ایک کا نقصان ہے، بیع ناجائز، دونوں میں سے ایک کا نفع یقینی اور دوسرے کا نفع مشتبہ اور موہوم ہے تو یہ بیع بھی اور یہ بیوپار بھی ناجائز ہوگا۔ مخابرہ کے اندر آپ دیکھیے تو یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ فریقین میں سے ایک کا نفع تو متعین ہے لیکن دوسرے کا نفع مشتبہ اور موہوم ہے۔ آپ 1 ایکڑ زمین دے کر کے 1000 روپیہ فصل کے اوپر لے رہے ہیں، یا 100 کلو گیہوں لے رہے ہیں، 100 کلو غلہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھا یہ گیا کہ آپ کا جو نفع ہے وہ تو متعین ہو گیا، 1000 روپیہ اور 100 کلو گیہوں۔ ہو سکتا ہے کہ 1 ایکڑ کے اندر جو فصل آئی ہے وہ 500 روپے کی ہو،
یا اس کے اندر صرف 50 کلو غلہ آیا ہو. اب بتائیے 50 کلو غلہ آیا ہے, دینا ہے آپ کو 100 کلو, ایک کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلہ آیا ہے 500 کا اور دینا ہے آپ کو 1000, تو فریقین میں سے ایک کو نفع ہوا, ایک کو نقصان ہوا. ایک کا نفع یقینی تھا, دوسرے کا نفع موہوم اور مشتبہ تھا. لہذا ایسی بے جس میں ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا مشتبہ اور موہوم ہو, ایسی بے بھی حرام اور ناجائز ہے. اب آئیے بینکنگ سسٹم کے اوپر آتے ہیں. بینکنگ سسٹم کو آج بے ضرر اور معصوم مانا جاتا ہے, کیونکہ سود کے اس نظام کو ایک نیا لباس اور ایک دل فریب جامہ پہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر کوئی سوال نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک سے سود لینا یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو کر کے رہ گیا ہے اور وہ بینک سے سود لینے کو جائز سمجھتے ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سسٹم نے معاشرے کے اندر جتنی معاشی ناہمواریاں پیدا کی ہیں, اس سے زیادہ معاشی ناہمواری کسی اور طریقے نے, کسی اور برائی نے, کسی اور نظام نے نہیں پیش کی ہے. معاشی ناہمواریاں یہ صرف بینکنگ سسٹم کی وجہ سے آئی ہیں. جو لوگ بینکنگ سسٹم کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں انہیں حقیقت حال کا پورا اندازہ ہے. بینکنگ سسٹم کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہی محاورہ کی شکل نظر آئے گی کہ ایک آدمی کا فائدہ یقینی ہے اور دوسرے آدمی کا نفع موہوم اور مشتبہ ہے. کیوں؟ پہلے آئیے ہم بینکنگ سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں. بینکنگ سسٹم ہوتا کیا ہے؟ چند سرمایہ دار مل کر کے ایک ادارے ساہوکاری بناتے ہیں. ادارے ساہوکاری کا مطلب وہی بینک. جدید الفاظ میں اس کو ہم بینک کہتے ہیں جسے چند سرمایہ دار مل کر کے ایک ادارے کی شکل دے دیتے ہیں, جس کو میں نے ادارے ساہوکاری کہا ہے. شروع میں یہ کچھ اپنا سرمایہ اس کے اندر لگاتے ہیں, لیکن اصل سرمایہ بینک کا وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگ اس کے اندر ڈپوزٹ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد ہے کہ جس بینک کے اندر لوگ جتنا زیادہ ڈپوزٹ کرتے ہیں وہ بینک اتنا ہی اعلیٰ مانا جاتا ہے, اور پورے معاشرے کی لوگوں کی پوری دولت یہاں بینک میں آ کر کے جمع ہوتی ہے. جیسے خون جگہ سے آ کر کے ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کو بلڈ بینک بولتے. ایسے ہی تمام لوگوں کا سرمایہ ان کے پاس سے نکل کر کے بینک میں آ کر کے جمع ہو جاتا ہے. جیسے خون جگہ سے آ کر کے جمع ہو جاتا ہے تو بلڈ بینک بن جاتا ہے, ایسے ہی سرمایہ عوام کے پاس سے نکل کر کے بینک کے اندر آ کر کے جمع ہو جاتا ہے. انسانوں کا خون محنت کی کمائی یہاں آ کر کے جمع ہو جاتی ہے. اب یہ بینک کے جو ذمہ دار ہیں, سرمایہ دار ہیں, یہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سرمایہ فراہم کیا ہے, ان کو یہ کچھ منافع 3% شرح سود اس طریقے کا کچھ نفع متعین کر دیتے. بقیہ بینک کی پالیسیوں میں ان جمع کرنے والوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. سود کی شرح متعین کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کن کو منتظم رکھا جائے, سرمایہ جمع کرنے والوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ سب کچھ بینک والے کرتے ہیں. اچھا, یہ سرمایہ جو بینک میں جمع ہو گیا, یہ پورا خون جمع ہو گیا, تو اب اس پورے سرمایہ کو, اس پورے خون کو جو کروڑوں اربوں کی مقدار میں ہوتا ہے, بڑے سرمایہ داروں کو دیتے ہیں. یہ سرمایہ دار کمپنیاں چلاتے ہیں, بڑی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں, اور یہ بینک والے ان فیکٹریوں والوں سے, ان کمپنیوں والوں سے بھاری سود لیتے ہیں. تو بینک والوں کا اس طرح فائدہ ہوا کہ سرمایہ داروں کو جنہوں نے کمپنیاں قائم کی, فیکٹریاں قائم کی, بھاری سود لیتے ہیں, اور جتنا سرمایہ انہوں نے خود لگایا ہوا بینک کے اندر اسی اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جنہوں نے بینک سے اتنے بڑے قرضے لیے ہیں, یہ بازار کے اوپر قابض ہو
یہی بازار کا بھاؤ متعین کرتے ہیں، نرخ یہی متعین کرتے ہیں. کبھی جو یہ بازار کے اندر تحت لے آتے ہیں، کبھی یہ بازار کا بھاؤ گھٹا دیتے ہیں، کبھی بازار کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب مہنگائی انہوں نے بڑھا دی، اشیاء کے بھاؤ انہوں نے بڑھا دیے. اب یہی عوام جو چند ٹکے سود لیتی ہے اور جس کو وہ ایک بے ضرر چیز سمجھتی ہے، نفع سمجھتی ہے، یہ نفع جو قلیل مقدار میں اس کو ملتا ہے وہاں بازار میں جا کر کے پھر سے آتی ہے. تو اس کو حاصل کیا ہوا؟ وہ تو پھر سرمایہ دار کے پاس جو تھوڑا بہت سود کی شکل میں ملا تھا پھر اسی کے پاس پہنچ گیا. اللہ اکبر. اس طرح یہ سرمایہ دار پورے قوم کے خون کو چوستے رہتے ہیں اور موٹے ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے اوپر تنقید فرمائی، کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. یہاں رک کر کے ایک حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حقیقت کا عکس ہے، حقیقت کے الٹا ہے. کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر کے 105 روپیہ حاصل کرے تو اس کا مال بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ایک معمولی حساب تھا یہ کہہ دے گا کہ سود کے اندر تو فائدہ ہوا، 100 روپیہ دے کر کے 105 روپیہ اسے مل گیا. اور ایک آدمی نے صدقہ کیا، 100 روپے میں سے 5 روپے دے دیا، اس کے پاس 95 روپے، اسے تو گھٹ گیا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ صدقے والے کا مال بڑھا دیا گیا، سود خور کا مال بڑھا کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا. یہ کیسے؟ ایسے کہ سود خور کا مال اسی طریقے سے بڑھا جیسے بدن کے اوپر سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے. پیر پر ورم آ جائے، چہرے کے اوپر ورم آ جائے، بدن کے اوپر ورم آ جائے تو عقل مند لوگ اس ورم کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بدن کی یہ زیادتی ناپسند سمجھی جاتی ہے کہ کہیں بدن کا یہ ورم موت کی نشانی تو نہیں ہے، اس کا بدن پھولتا جا رہا ہے تو بظاہر بدن بڑھ رہا ہے. لیکن عقل مند آدمی بدن کی اس زیادتی کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ ورم یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. ایسے ہی بظاہر سود خور کا مال بڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال بدن کے ورم کی طرح ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا. ایک سود خور معاشرے کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک معمولی آدمی تو بولتا ہے یہ سود خور ہے، اس کی کیا عزت رہے گی؟ ایک تو اس کی عزت معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی بیماریاں اس کے گھر کے اندر پیدا کر دیتا ہے، ان بیماریوں سے اسے فرصت نہیں ملتی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ فیکٹریوں کے اندر سامان راحت تو بنتا ہے، راحت نہیں بنتی. یاد رکھیے، فرنیچر بنتے ہیں، اچھے اچھے قالین بنتے ہیں، ساری چیزیں راحت کی اور سارے سامان راحت فیکٹریوں میں کمپنیوں میں بنتے ہیں، لیکن راحت کہیں نہیں بنتی. راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو عطا کرتا ہے. بڑے بڑے پیسے والوں کو، سرمایہ داروں کو دیکھو گولی نیند کی نہ کھائے تو ان کو نیند نہیں آتی. ایسے پیسے سے کیا فائدہ ہے؟ اس طرح سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. غور کریں تو صدقے کی حقیقت اور سود کی حقیقت میں 3 طریقے کا فرق نظر آتا ہے. دونوں 3 طریقے سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹے. کیسے؟ صدقے میں مال بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے اور سود میں بلا معاوضہ مال لے لیا جاتا ہے. بالکل الٹا ہے. صدقے کے بالکل الٹا سود ہے. یہاں بلا معاوضہ مال دے دیا جاتا ہے اور سود میں بلا معاوضہ مال لے لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آپ نے 100 پر 105 روپیہ لے لیا، 5 روپیہ بلا معاوضہ لیا آپ نے نا. تو صدقے میں مال بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے، سود میں مال بلا معاوضہ لے لیا جاتا ہے. پہلا فرق تو یہ، دونوں میں پہلا تضاد تو یہ. اور دوسرے، صدقے میں مقصود جو ہے اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے،
اور سود میں اپنے پیٹ کو راضی کرنا رہتا ہے، صدقے میں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور سود میں پیٹ کو راضی کرنا رہتا ہے، نفس کو راضی کرنا رہتا ہے۔ اس طرح سود اور صدقے میں دوسرا فرق ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ سود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ یہ تین طریقے سے ان دونوں کے درمیان تضاد ہے۔ غور کریں تو ایک بات آپ کو اور معلوم ہوگی کہ ربا کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے۔ آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ منافع کی منصفانہ تقسیم یہ بیوپار اور منافع کی ظالمانہ تقسیم ربا ہے۔ منافع کو منصفانہ طور پر تقسیم کر دو یہ بیوپار ہے، اور منافع کو ظالمانہ طور پر تقسیم کر دو تو یہ ربا ہے۔ کیسے؟ میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا، 1,00,000 میں آپ نے 50,000 روپیہ سال کے اندر کمایا، مجھے 3% شرح سود کے حساب سے چند سینکڑے دے دیے، 1,000 روپیہ مثلا آپ نے دے دیا، 49,000 تو آپ کے ہو گئے نا، مال میرا، چند ٹکے مجھے ملے، 49,000 آپ کو مل گیا۔ یہ نفع کی ظالمانہ تقسیم ہے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضاربت اور شراکت کا معاملہ لاؤ۔ مضاربت اور شراکت اس کے مقابلے میں ہے کہ ایک کا مال ہو، ایک کی محنت ہو، اور اس سے جو نفع ہو اس نفع کے اندر تعین ہو جائے، نفع نقصان میں دونوں کے دونوں برابر ہوں، نقصان ہو تو دونوں کا، نفع ہو تو دونوں کا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے بیوپار سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اور وہ بیوپار جو آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جس کے اندر سودی شائبے ہوتے ہیں، سودی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر پوری دنیا آج لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ مثلا ایک اعتراض تو یہ ہے کہ ہم دکان کرائے پر دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری دکان ہے، مہینے میں 500 روپیہ اس کا کرایہ، تو دکان تو آپ ہی کی، یہ 500 روپیہ کیوں لے رہے ہیں الگ سے، کس کے بدلے میں لے رہے ہیں؟ مکان ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، مہینے میں 500 روپیہ اس کا کرایہ ہے، یہ 500 روپیہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا ایک رکشہ ہے، آپ کی ایک ٹیکسی ہے، آپ کسی ڈرائیور سے یہ کہتے ہیں کہ میری یہ ٹیکسی چلا، میرا یہ رکشہ چلا، ہر روز مجھے 100 روپیہ لا کر دے دیا کر۔ یہ شکل جائز ہے، لیکن یہ اجارہ ہے، اجرت پر دینا، اس میں اور سود میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ اجارہ میں اصل شے برقرار ہوتی ہے، نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اصل شے کو باقی رکھتے ہوئے استعمال ہونے والی چیز جو ہوتی ہے وہ نفع ہوتا ہے، نفع استعمال کیا جاتا ہے، اصل چیز باقی رہتی ہے۔ دکان باقی ہے، نفع استعمال کیا جاتا ہے، مکان باقی ہے، نفع استعمال کیا جاتا ہے، رکشہ باقی ہے، نفع استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن نقد کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تب تک اس کا فائدہ، اس کا نفع مل ہی نہیں سکتا۔ تو نقد کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مال یہ جو دکان ہے، رکشہ ہے، اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نقد جو ہے، سونا اور چاندی اور روپیہ، اس کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو لگایا نہ جائے۔ لہذا سود کا اجارے کی شکل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک شک اور بڑی گہری ہے، اس
کو سمجھ لیں تو بے بالتخصیص جو آج قسطوں کے اوپر لوگ چیز لیتے ہیں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ذرا بہت باریک بینی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مکان شہر کے بالکل کنارے پر ہے، 20 بائی 40 کا ہے، قیمت 10 لاکھ، اور کوئی 20 بائی 40 کا مکان قلب شہر کے اندر ہے، ان دا ہارٹ آف دا سٹی، قلب شہر کے اندر ہے، اس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے۔ 20 بائی 40 کا مکان جس طریقے سے شہر کے کنارے بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے قلب شہر میں بھی 20 بائی 40 کا مکان بنا ہوا ہے، لیکن جو شہر کے کنارے ہے اس کی قیمت 10 لاکھ، اور جو قلب شہر کے اندر ہے اس کی قیمت 1 کروڑ ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا یہ مکان جو 10 لاکھ کا ہے یہ تو لے لے، اور میرا وہ مکان لے لے 90 لاکھ مجھے واپس کر، اس لیے کہ تیرے مکان کی جو قیمت ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، تو یہ مکان دے کر کے وہ میرا مکان لے لے اور 90 لاکھ روپیہ مجھے واپس دے دے۔ جائز دے سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دکان کے اندر یا مکان کے اندر اس طریقے کا جو نفع لیا جاتا ہے کیا یہ سود نہیں ہے؟ غور کریں تو یہاں جو زیادہ پیسہ لیا گیا ہے اس کے مقابلے میں کیفیت ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ بیچ شہر میں ہونا، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ بیچ شہر میں ہونا کیا ہے؟ کیفیت ہے، حالت ہے، اور آپ جو 90 لاکھ لے رہے ہیں اسی کیفیت کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ سود کے اندر بھی تو یہ ہوتا، مقابل میں مال نہیں ہوتا، مقابل میں کیفیت ہوتی ہے۔ بات سمجھ جائے کہ نہیں؟ ایک مکان شہر کے کنارے 10 لاکھ روپے کا، اتنا ہی بڑا مکان قلب شہر کے اندر 1 کروڑ روپے کا، آپ وہ مکان دے کر کے 90 لاکھ روپے اس سے واپس لے رہے ہیں۔ یہ 90 لاکھ روپے آپ کیوں واپس لے رہے ہیں؟ مکان تو ایک جیسا ہے۔ جواب اس کا یہی ہے کہ چونکہ وہ قلب شہر میں واقع ہے اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ قلب شہر میں واقع ہونا یہ کیفیت ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے 90 لاکھ روپیہ لیا ہے تو کیفیت کے مقابلے میں اگر آپ پیسہ لیں گے تو وہ سود ہو جائے گا۔ یہ یہاں سود کا ہے کہ ایک آدمی 100 روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 1 مہینے کی مدت کے اندر تجھے 5 روپیہ زیادہ دینا ہے، تو یہ 5 روپیہ جو زیادہ لیا اس نے مدت کے مقابلے میں لیا ہے، اور مدت کیفیت ہے، یہ حرام ہے۔ مکان کے اندر یہ چیز جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں بھی تو 90 لاکھ کیفیت کے مقابلے میں ہے، یعنی قلب شہر میں ہونا یہ کیفیت ہے، اس کے مقابلے میں 90 لاکھ ناجائز ہونا چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سود کے اندر یہ جو کیفیت ہوتی ہے براہ راست اس کیفیت کو خریدا جاتا ہے، اس کیفیت کے مقابلے میں مال براہ راست ہوتا ہے، اور مکان کی بابت مکان کے معاملے میں یہ کیفیت ضمنی طور پر ہوتی ہے۔ وہاں اس وجہ سے سود حرام ہے کہ براہ راست وہاں کیفیت کو خریدا جا رہا ہے، یہاں مکان کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی، اس کے حق بھی، اور اسی طریقے سے اس کی حالت بھی، یہ سب کی سب ضمناً فروخت ہو جاتی ہے۔ وہاں براہ راست فروخت ہو رہی ہے اور یہاں ضمنی طور پر فروخت ہو رہی ہے، تو ضمنی طور پر اگر فروخت ہو رہی ہے تو وہاں پر کیفیت کے مقابلے میں مال آ سکتا ہے۔ یہاں جواز ہے۔ اب بیک تخصیص کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ موٹر سائیکل اگر لے رہے ہو ابھی تو 50,000 کی ہے، اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی سود خور تھا، سود کے مال سے اس نے بلڈنگ بنا لی، دکان بنا لی، اب وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے،
جیسے صحابہ کرام سودی کاروبار کیا کرتے اور سودی مال سے انہوں نے پراپرٹیز بنائی تھی. جیسے ہی سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، سود حرام ہوا، تو اب ان پراپرٹیز کا کیا ہوگا جو سود سے خریدی ہوئی تھی، سود کے مال سے خریدی ہوئی تھی. ایک آدمی نے سود کا کاروبار کر رکھا اور جب تک توبہ نہیں کی تھی سود کے مال کو اس میں پراپرٹیز وغیرہ بنائی. اب یہ پراپرٹیز کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں دے دے یا اس کو استعمال کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ دی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اگر اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی کہ اب سود سے تجھے رک جانا ہے، حکم آ گیا یا سود میں ملوث تھا، بعد میں اس نے توبہ کرنا، تو اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے سے فن تھا، رک گیا، توبہ کرنے فَلَهُ مَا سَلَفَ. تو گزشتہ زمانے میں سود سے جو اس نے پراپرٹیز بنائی ہے وہ اسی کی ہے، فَلَهُ اسی کی ہے، مَا سَلَفَ، اس لیے کہ اس نے اب توبہ کر لی. ہاں اس کے بعد اگر اس کا اعادہ کرنا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر اس کا اعادہ کرتا ہے آدمی سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد، سود کی حرمت واضح ہو جانے کے بعد، تو ایسا آدمی جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنمی ہونے کی خبر دی، اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اس کے بعد ایک اور نقطہ آیت کریمہ میں موجود ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. یہ کہہ کر کے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور اللہ کفار کو اور اثیم کو پسند نہیں کرتا. دو صفتیں لائی گئی. یہ دو صفتیں کائے کو لائی گئی؟ کفار اور اثیم. اگر کوئی آدمی حرمت سود کو جاننے کے بعد اس کو جائز سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اور حرمت سود کو جاننے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز حرام کر دی گئی ہے اس میں وہ ملوث ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے. اس وجہ سے یہ دو صفتیں لائی گئی، کفار اور اثیم. ایک اصول اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے، نہیں تو بات مکمل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہ بیع کا اصول بتایا گیا کہ اے ایمان والو تم اپنے درمیان مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر دو شرطوں کے ساتھ. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو باہمی رضامندی ہو، دوسرے تجارت. اچھا باہمی رضامندی بھی کافی نہیں ہے اور صرف تجارت بھی کافی نہیں ہے. یہ دو چیزیں جب ہوں گی تب جا کر تجارت اور بیع مکمل ہوگی. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ باہمی رضامندی سے کوئی سودا طے کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا، تو ایسے تو زنا کی بھی اجازت ہو جائے گی کہ ایک عورت جو ہے اپنی رضامندی سے اس بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں مال دیتا ہے. باہمی رضامندی پائی گئی، لہذا یہ لین دین جائز ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف رضامندی کافی نہیں ہے، تجارت ہونی چاہیے. اور تجارت کا اصول یہ ہے کہ جس میں کوئی اخلاقی مضرت نہ ہو، جس میں اخلاقی ضرر رسانی کا کوئی پہلو نہ ہو. یہاں پر عصمت پامال ہو رہی ہے، لہٰذا یہ تجارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں اخلاقی مضرت پنہا ہے، اخلاقی مضرت کا پہلو پایا جاتا ہے، لہذا یہ چیز حرام ہوگی. تو یہاں تراضی بینکم تو پائے گا لیکن تجارت نہیں پائے گی، لہذا باہمی رضامندی سے زناکاری ناجائز ہوگی. لہذا ہر وہ معاملہ جس کے اندر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. بات اب تک یہ کھل کر سامنے آئی کہ اسلامی معاشرے میں سود سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت امام مالک کا واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے طلاق دی ہے
کہ اگر شراب سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو تو تیرے اوپر طلاق، تو کیا حضرت اس کے اوپر ایک طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ امام مالک نے فرمایا مسئلہ واضح نہیں ہے، کل آنا۔ دوسرے دن پھر آیا، کہا کہ حضرت آپ نے مسئلہ نہیں بتایا، کہا کہ کل آنا، مسئلہ واضح نہیں ہوا۔ جب تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن حکیم میں غور کیا تو یہ پتا چلا کہ سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ سود ہے۔ اس لیے کہ تو نے یہ کہا ہے نا کہ شراب سے بھی بڑا اگر کوئی گناہ ہو تو تیرے اوپر طلاق، تو شراب سے بڑا گناہ ایک ہے سود۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا کہ سود کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی سود خوری سے بچتا نہیں ہے، سود خوری سے توبہ نہیں کرتا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یہ کسی گناہ کے اوپر نہیں۔ ایسی بات، ایسی وعید کسی گناہ کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شراب گناہ ہے لیکن اس کے اوپر یہ وعید نہیں ہے، کسی بھی گناہ کے اوپر یہ وعید نہیں ہے۔ لہذا تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی، اس لیے کہ سود شراب سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ سود کے اوپر بنیادی اور اساسی بحث ہے۔ اگر کسی نے اس بحث کو اچھی طرح سمجھ لیا تو وہ سود کے تمام اقسام کو غور و فکر کے ذریعے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ میں نے اصولی بحث کر دی، اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روشنی میں سیر حاصل پاس ہوئے گی، تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔